ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے، یہ وہ کہہ نہیں سکتے۔ تو صحابی کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا؟ صحابی کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم فوت ہو گئے ہیں، جس سے اس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے لہذا ابراہیم فوت ہوئے۔ یہ صحابی کا انومان ہے، ازمپشن ہے، یہ کوئی قطعی کوئی وحی نہیں ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے۔ اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا دو چیزوں میں۔ نو بھائی مائک ان میوٹ کر لو۔ نہیں، جیسے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح پہ آیت آئی تھی، تو ایک آیت بھی آئی تھی نا کہ آیت ہے نا اس میں کہ کس نبی صلی سے اللہ علیہ نکاح ہوا وسلم تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، ہاں تو کیا تو آیت آئی سورہ تھی؟ اس میں آیت آئی تھی نا، ذرا مجھے ریپیٹ بول سکتے ہو آپ؟ وہ آیت ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اس میں آیت ہاں، ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جی، تو یہ آیت سے بتایا جاتا ہے کیا کیا بتایا جاتا ہے؟ خاتم نبی کا؟ خاتم النبی، ہاں بالکل بتایا، اسی میں ہی بتایا جاتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں چلے، اس لیے نبی وہ آگے الگ نہیں ہے، آئے گی۔ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ آپ خاتم النبیین کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ دو چیزوں میں فرق سمجھیں۔ حضرت زینب کے کانٹیکسٹ میں ان آیتوں کا آنا اس لیے ضروری تھا کہ دو مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ زید تھے منہ بولے بیٹے، لوگوں میں یہ بات تھی کہ منہ بولا بیٹا ہے، اب اس کی متعلقہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کے رسول شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کو کلیئر کیا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب یہ کہ وہ باپ کا رشتہ یا منہ بولے رشتوں کا تو قطع کر دیا، اس کو توڑ دیا، مگر شادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب اس کا جواب تھا خاتم النبیین ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ جواب تھا کہ آپ کے بعد اب نبی کوئی نہیں آنا، تو اس منہ بولے رشتوں کی رسم عرب میں جس کثرت سے رائج ہے، اس کو توڑنے کے لیے، ریورس کرنے کے لیے ایک ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے گا۔ وہ سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہوگی کہ حضرت زینب سے آپ کی شادی ہو۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ حضرت زینب کی شادی اصل میں اللہ کے رسول نے دیکھ لیا تھا، وہ کوئی سیرت کے اندر سے کوئی موضوع قسم کی، کوئی ضعیف کبیر قسم کی کوئی روایت اٹھا کے لاتے ہیں کہ اب یہ بیچارے بھول جاتے ہیں کہ حضرت زینب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھیں، بچپن میں ان کے گھر میں ان کے ساتھ وہ پلی ہوئی ہیں۔ بچپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب چھوٹی تھی نا، تو بچپن میں اللہ کے رسول دیکھتے تھے، وہ چھوٹی تھی، تو یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں، یہ پتا چلا۔ یہ تو روایت دوسری روایتوں کے صریح طور پر خلاف بات کہ اللہ کے رسول نے اچانک حضرت زینب کو دیکھا ہوگا، یہ بات تو روایتوں کے خلاف ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر حضرت زینب خوبصورت تھیں اور اللہ کے رسول کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول نے زید سے شادی کیوں کی؟ وہ زید کی شادی ہوئی ہے مدینے آ کے، کیونکہ مدینے میں زید جب آئے ہیں، وہ منہ بولے بیٹھے تھے، وہ تو ادھر سے ہی تھے، یہ پوری ایک سٹوری ہے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو زید کا گھر بسانا تھا، اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے وہ۔ اب بیٹے کی ذمہ داری والد کے اوپر ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا میں تمہاری شادی کرواتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول نے ان کا گھر بسانے کے لیے جو سب سے بڑا خاندان یا سب سے عزت دار لوگ تھے اپنی فیملی کے اندر، اپنے رشتے کے اندر، اور یہ یاد رکھیے گا زید جو ہیں وہ آزاد کردہ غلام تھے، مولا تھے، تو ایک آزاد کردہ غلام کو، جس کو عرب کے اندر چھوٹی جاتی کا سمجھا جاتا تھا اس سمے، اللہ کے رسول نے اپنے قریش کے خاندان کے اندر شادی کروائی حضرت زینب سے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود اس چیز کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو روک کے رکھے، اس کو طلاق نہ دے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول اگر شادی کرنا چاہتے تھے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو روک کے رکھ، اس کو طلاق نہ دے، مگر گھر نہیں بس سکا، وہ چلے گئے، ختم ہو گیا رشتہ۔ اس میں ملٹیپل حکمتیں ہیں۔ تو جو واپس آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس سے منہ بولے رشتے، ٹھیک ہے، متبنہ، جو متبنہ رشتے ہیں ان کی نفی کی گئی ہے۔ متبنہ کہتے ہیں کسی کو اڈاپٹڈ، ٹھیک ہے، اڈاپٹڈ کسی کو اپنا ریئل مان لینا رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سٹارٹ کے اندر جب متبنہ رشتے کی ممانت نہیں یا نشد نہیں ہوا تھا، اس وقت لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، پھر منع کر دیا لوگوں کو کہ زید کہو صرف، اگر باپ کا نہیں پتا ہوتا ہے نا
کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، مسافر ہے، اس کو اس کے باپ کا نام نہیں پتہ، بچپن میں چھوٹا تھا، بک بکا کے پہنچ گیا، غلام تھا اس ٹائم پر، یا کسی کی یاداشت چلی جاتی ہے، اس کو اپنے باپ کا نہیں پتا، تو کس نام سے یاد کریں؟ تو قرآن نے خاص کیا کہ ان کو تم لوگ ان کے باپ کا نام نہیں پتا تو ان کے نام سے پکارو بس، جو ان کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ تو سمپل بات اتنی سی ہے کہ دو مسئلے الگ ہیں. جی اب آپ کو کوئی اعتراض ہے جی؟ جو قادیانی کرتے ہیں تو وہ کر لیں. ہاں یہ قادیانی میں جیسے کہ میں نے اس پہ نا کچھ مطلب ایک امیج بنائی ہے کہ تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اولاد چلے گی تبھی نبوت ہوگا، اولاد نہیں چلے گی تو نبوت نہیں ہوگا، تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے مطلب. ہاں نہیں، نبوت یہ کے لیے. اس کا کوئی لنک نہیں ہے، میں وہی تو آپ کو سمجھایا ہے، اس کا کوئی ہوں، لنک نہیں ہے. ہاں، اگر چلو ایک منٹ، ہوں، امام مہدی کا تواتر کی روایتوں سے ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں، مائک میوٹ کریے گا، مائک میوٹ کریے. اگر اولاد کے اندر ہی نبوت ہوتی تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں امام مہدی جو ہیں وہ فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، یعنی میری بیٹی کے لینج سے، حسن و حسین سے، ٹھیک ہے، ان میں سے کس. تو اللہ کے رسول نبوت بھی جاری کر سکتے تھے. چلو اس کو چھوڑو، اگر صرف اولاد سے چلنی ہوتی، یہ بات تو ویسے ہی بلنڈر ہے نا، کہ میں نے بتا دیا یہ ضعیف بات ہے، بات کچھ اور ہے. اس کو دوسرے اینگل سے سمجھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، تبوک کے موقع کے اوپر حضرت علی کو مدینہ چھوڑ کے اللہ کے رسول جا رہے تھے کہ تم مدینہ کے امین ہو، قائم مقام میری جگہ پر. منافقین نے تانے مارنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی کو اللہ کے رسول پیچھے چھوڑ گئے، لگتا ہے یہ ڈر رہا ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ، نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات کر دی، اس کو عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا. حضرت علی کو یہ بات اتنی بری لگی منافقین کی کہ مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا. آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے، آپ کو دکھ ہوا کہ منافقین مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کو جا کر کہا اللہ کے رسول میں کبھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، کیا میں عورتوں کے ساتھ رکوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے پتا کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا اے علی کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری میرے سے وہ نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، کہ جب موسیٰ طور پر گیا تھا ہارون پیچھے قوم میں ان کا قائم مقام اور ان کا نائب اور خلیفہ بنا تھا، کیا تجھے مجھ سے یہ نسبت اچھی نہیں؟ حضرت علی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ پر اعتماد کر کے اپنی جگہ پہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. مگر مزے کی بات بتاؤں، یہ بات کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ختم نبوت کا ڈنکا بجایا، اعلان کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا لیکن یہ یاد رکھنا اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر اولاد سے نبوت نہ جاری ہونی ہوتی اور چلو علی سے ہو جاتی، پھر یہ روایت بھی ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو اولاد کا تو مسئلہ آٹومیٹکلی نکل گیا. تو قادیانیوں کا یہ کہنا کہ نبی اس لیے یہ بات کی گئی ہے کہ اولاد سے نہیں ہوئے، یا اولاد ہوتی تو پھر نبی ہوتا، تو وہ تو ان کی زندگی کے اندر ہی اللہ کے رسول ان کا قلع کما کر گئے ان کے دلائل کا، کہ اولاد کا اس میں تعلق ہی نہیں ہے. نہ حضرت علی اولاد تھے نہ حضرت عمر، دونوں کے بارے میں کہا کہ اگر ہوتے تو یہ ہوتے. اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ نبی کوئی بھی نہیں تھا، ورنہ ہوتے تو یہ لوگ ہوتے. اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اولاد کے زندہ رہنے یا اس کے فوت ہو جانے ایسا نہیں ہے، وہ صحابی کی اسیسمنٹ ہے. کوئی بھی چیز مرفوع اللہ کے رسول سے نہیں ہے کہ یہ اس لیے فوت ہو گئے ہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، یا یہ زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے. یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول کی نہیں. ایک بات صحیح ہے جو کہ صحابی کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ ابراہیم چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ ان کی اسیسمنٹ، یہ نہیں کہ چھوٹے رہ گئے ہیں اس لیے نبی نہیں بنے، اگر بڑے ہو جاتے تو نبی بنتے، اس کا مطلب یہ نبوت جاری. یہ تھوڑی سی ٹویسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کئی مسلمانوں کو سمجھ آ رہی ہو، کئی لوگوں کو نہ سمجھ آ رہی ہو، اس میں معذرت چاہتا ہوں. مگر قادیانی اس دلیل کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل موضوع روایت کی بنیاد پر کرتے ہیں. الموضوعات الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جن کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی کر دی جاتی ہے. نو بھائی ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھے. ہاں تو میں یہ سوچ کے رکھا تھا نا کہ سپوز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی نہیں ہے تو اس لیے خاتم نبوت ہے، خاتم نبیین ہے. تو میں ایک ویڈیو میں اس سے پہلے میں نے اس چیز کے بارے میں سوچ لیا تھا، میرے پاس ایک دم مجھ کو لگا نا ایک دم سخت میرے پاس پروف ہے اس کے بارے میں، یعنی جو ملحد ہے ان کے لیے بھی تھا اور جو قادیانی تھے ان کے لیے بھی تھا. مگر یہ معاملہ تھوڑا نا گڑبڑا گیا. میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر اولاد چلتی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے، مطلب وہ یعنی اگر کوئی سن سے اولاد چلتے تو نبوت چلتا، میں یہ مان رکھا تھا.
میں نہیں ڈاٹر کیوں سے مان نہیں رہے؟ نسبت کیا تھا. ہاں ہاں ہاں، ہوں. تو کیوں مان رہے تھے جبکہ یہ بات ہے ہی نہیں؟ یہ قرآن کی کون سی آیت میں، میوٹ کیجئے گا، یہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ہو کہ نبی کا کوئی بیٹا ہوگا تو ہی وہ نبی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے. چلو اگر، چلو ایک اور جٹ کا اصول لے لو، اگر نبی کا بیٹا ہی نبی ہوتا ہے تو عیسیٰ بن مریم کو تو کبھی نبی بننا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. چلو باپ ہی چلا گیا بیچ میں سے، پھر بھی نبی ہے. باپ ہی نہیں مگر نبی ہیں. اگر نبی کے بیٹا ہونے کی وجہ سے نبی ہوتا ہے تو عیسیٰ بن مریم کو تو کبھی بھی نبی نہیں بن سکتے تھے، ان کا تو باپ ہی کوئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اصول بالکل گھڑنتو ہے، نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث کے اندر ہے. یہ نبی کا بیٹا نبی ہوگا. ٹھیک ہے جی میرا بھائی، اپنا خیال رکھے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے نو بھائی، فی ہاں مان بھائی، اللہ. ہاں بھائی، ہاں. میں مسئلہ کیا ہے پتا ہے، میں ایک دم صحیح ہو گیا تھا، مگر جب میں ویڈیو دیکھا ہوں نا، مطلب سپوز جو انجینئر علی میٹر کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چلا ٹھیک ہے بھائی، نو بھائی اپنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرا بھائی، ٹھیک ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. نو بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. اصل میں آپ کے بیک گراؤنڈ سے شور آ رہا تھا، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں نے آپ کو کھل کے موقع دیا بات کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹیج چھوڑ دے میرا بھائی، یوٹیوب پہ چلے جائیے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہیں جی؟ چلیں جی، اللہ اسپورت. نو ریلیجن، آپ اگر ڈیوائس کو کنیکٹ نہیں کریں گے میرا بھائی، میں آپ کو اسٹیج پہ نہیں لے پاؤں گا. اپنی ڈیوائس کو کنیکٹ کریں، کیمرے کو ایک بار الاؤ کریں تاکہ میں آپ کو لے پاؤں. ٹروتھ بیہائنڈ مرر آپ کو بھی نہیں لے پاؤں گا کیونکہ آپ کا کیمرہ اور مائک الاؤ نہیں ہے. میں کیسے لوں گا میرا بھائی؟ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں لے پاؤں گا. میں دیکھ رہا ہوں جن لوگوں سے پہلے بات نہیں ہوئی ان کو کوشش کروں میں لے لوں. ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہندو ہو گیا، نہیں لے پاؤں گا. جی السلام علیکم. یوٹیوب بند کر دیں بھائی. جی کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ہندو لکھا ہوا ہے بھائی. حضرت وجہ یہ بن گئی تھی کہ آپ سلام سنتے ہی فون کاٹ دیتے تھے، اس وجہ سے میں نے ہندو لکھا تھا. جان کے معافی چاہوں گا آپ سے. اس کو ٹھیک کر لیں ابھی. جی حضرت ابھی کر دوں گا حضرت. 2 منٹ کی یار بات ابھی کرنی تھی بس، 1 ہی منٹ کی. میں ٹھیک کر دیتا ہوں، میں ٹھیک کر دیتا ہوں. جی ہندو ایسے حضرت. ہی جی کہہ جی رہا ہے اور ہندو بڑھ رہا ہے، کتنے مسلمان ہندو ہو گئے. یہ حضرت تو 1 منٹ کے لیے بات سن لیجیے. آپ نے بھی نام رکھ دیا ہندو، تو میں ادھر کیا کروں اب؟ ہیں جی؟ حضرت معافی تمہارے چاہوں گا، بس کیا 1 منٹ کے لیے کیا بات نام ہے؟ سن لیجیے. ہاں سن لیتا ہوں سر، سن لیتا ہوں. کیا ہو گیا؟ ساتھ ہے میرے بھائی، کیا ہو گیا؟ ریلیکس، نو پرابلم. کیا جی نام جی رکھوں ابھی آپ کا؟ ابو بکر رکھ دوں؟ حضرت. جی جی حضرت. جی بالکل حضرت. ٹھیک ہے، ابو بکر رکھ رہا ہوں میں نام آپ کا. ٹھیک ہے ابھی کے لیے. جی حضرت. میری جی بات سنیں. شکریہ ابھی تو حضرت. میں نے کسی کو سلام سن کے باہر نہیں نکالا. میں نے تو نہیں نکالا کسی کو. جی تو ابھی آپ نے پتہ نہیں کیوں ہندو رکھ لیا. میرے خیال سے آپ نے اس لیے حضرت. ہندو رکھا کہ میں آپ کو پہلے لے لوں. ہاں حضرت 1 منٹ کے لیے، آپ اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے نا کہ 1 گھنٹے کے لیے ہندو آئیں گے، تو اس جی وجہ جی سے جی. میں ڈر کی وجہ سے میں ہندو لکھ دیا تھا. معافی چاہوں گا. ابھی تو 3 گھنٹے ہونے کو ہیں اسٹریم کو تو 1 گھنٹے جی اسٹارٹ کے جی. لیے میں نے کہا تھا. نہیں سن خیر تو. کوئی بات نہیں، ہندو نہ لکھتے جی. آپ، ہندو نہ لکھیں. ٹھیک ہے، ایسا نہ لکھیں کبھی بھی. میں ایک حضرت جگہ میں پہ اسٹریم کافی میں دیکھ رہا تھا. کافی سال سے سن رہا ہوں، اور میں معافی چاہوں گا کہ میں نے یہ غلطی کر دی. بس ٹھیک ہے، کیا کریں، یہی غلطیاں ہو رہی ہیں. ابھی اور کسی میں نے ویڈیو خاص بھیجی ہے. جگہ سے ہوں، انڈیا میں خاص جگہ سے، جو میں بتا نہیں نہیں وہ نہ سکتا، آپ بتائیں، سمجھدار وہ ہیں. نہ بتائیں، نہ بتائیں، جی نہ جی بتائیں جی بھی. جی. رک جائیں. مجھے ابھی کسی نے ویڈیو بھیجی. ٹھیک ہے، وہ میرے فون میں پڑی ہے. اس کے اندر یہ لمبی لمبی داڑیاں، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے. اور ٹی وی والے مولانا نہیں 5,000 کے، یہ 5,000 سے بھی نیچے جی گر گئے. یہ طوائفوں سے بدتر ہیں، طوائفوں سے بدتر. یہ پانچ جی ہزار جی کے نوٹ سے بھی نیچے گر گئے. ٹھیک ہے جی. اور مندر کے باہر ہنومان چالیسواں یہ گنیش چترتھ کے اوپر پڑھ رہے ہیں. مولوی داڑیاں رکھی ہیں، ٹوپی. مجھے تو شک ہے کہ پتہ نہیں مسلمان بھی تھے کہ نہیں، پتہ نہیں کو آریہ. مندر کے جی اندر جی. پیچھے مورتی ہے، ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے یہ حال ہے ہیں. اور لعنت تمہارے وجود کے اوپر، تمہاری شکلوں پر، اور تمہارے اس کردار کے اوپر لعنت. سونے تم سونے کو بیچ کر گٹر اور گوبر کو خریدتے ہو. تمہارے پاس سونا تھا، توحید کی علامت تھی، توحید بے تھی شک بے تمہارے شک. سینوں میں. اس کو بیچ کر مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ جی وی آر پراؤڈ فلانا تے ٹمکانا. ثابت کرتے رہو زندگیوں بھر مورتیوں کے آگے کھڑے ہو کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دکھ ہوا میرا دیکھ کر. داڑیاں رکھی ہیں اور سر پر ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں. مجھے تو لگتا ہے ہندو ہی ہیں کوئی، کیونکہ مسلمان کی غیرت تو یہ گوارا نہیں کر سکتی. مسلمان داڑھی منڈا بھی ہوگا، مسلمان قرآن مسجد تک شکل بھی نہ دیکھی ہو اس نے، مورتی کے آگے کھڑا ہو کر وہ اس طرح نہیں کر سکتا مندروں میں جا کر. جی بھائی بات کریں.
آپ بھی نہ جی لکھا حضرت، کریں ہندو میرا بھائی اس طرح، مجھے پھر شک پڑتا ہے کہ جی پتہ نہیں حضرت، ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ حضرت بہت بڑی غلطی ہوگی، میں معافی چاہوں گا۔ حقیقت میں نے چل اصل میں اپنے موبائل سے کنیکٹ کر رہا تھا، شروع میں نے کنیکٹ کر لیا تھا تو آپ نے اٹھایا نہیں تھا، تو اس وجہ میں نے ابھی یار کے دوست سے، اپنے دوست کے موبائل سے کیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ بس ایک ہی پوائنٹ ہے میرا، ایک چھوٹا سا جی بھائی، جی جی حضرت، یہ ہے کہ میں نے رنگ رس یہ رام یہ کیا مطلب ایک وہ بنا رکھی ہے نا آپ نے تو بھائی ایلینا آپ بازی کے ٹاپک، ساتھ۔ بھائی ٹاپک کے نہیں اوپر نہیں، بات بس بس کیجیے بس گا۔ بس 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 حضرت، آپ ایک حضرت تو حضرت مجھے ایک منٹ، جی ایک بھائی، سیکنڈ کی بات ہے بس اس کے اندر، بھائی اس ٹاپک میں پہ کریں اللہ کے، بھائی، ٹاپک حضرت پہ۔ ایک سیکنڈ کے لیے سن تو او لیجیے۔ حضرت، حضرت ٹاپک کے اوپر، حضرت ٹاپک کے اوپر نا بھائی، کیا ہو گیا ہے یار؟ کیوں آپ ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہو؟ ایک ہندو نام لکھ کے آگے اوپر سے آؤٹ آف سبجیکٹ جا رہے ہو یار، آپ کمال ہوگی یار، ہیں؟ کمال نہیں ہوگی یار، صحیح کھیل رہے ہو یار ہمارے ساتھ۔ ہیومنسٹ آئے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسلمان ہے بھائی آپ؟ ہیلو، کدھر گئے؟ کدھر چلے گئے یار یہ؟ پتہ نہیں کدھر نکل گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مسلمان پہلی دفعہ آئے ہیں میں ان کو لے رہا ہوں۔ جی میرا بھائی۔ السلام علیکم۔ جی ہاشم بھائی، وعلیکم السلام پیارے بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل ٹھیک، مسلمان ہوں الحمدللہ۔ جی بھائی، آج کے ٹاپک پہ کوئی بات کرنی ہو آپ نے سوال پہ؟ آپ سے یہ، میں چونکہ مسلمان ہوں تو ظاہر سی بات ہے نبوت کے ٹاپک پہ بات کروں گا آپ سے، جی کافی جی حوالے سے مذہب سے۔ پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، سوری اسٹریم میں بات ہوئی تھی رمضان میں، میں نے بتایا تھا ادھر اسلام آباد میں رہتا ہوں F7 میں، آپ نے کہا تھا میں بھی ادھر رہتا ہوں، ملاقات بہرحال نہیں ہوئی آپ سے، لیکن I8 میں آپ کہتے تھے کس طرح کا اپنے کو پلے ہوئی، کوئی مجھے یو پی میں مل نہیں رہا ہے، کوئی مجھے اسلام آباد میں مل رہا ہے۔ نہیں اسلام I8 میں آتا ہوں میں I8 یہ کس نے کہا؟ اچھا پتہ نہیں I8 کیا ہے؟ I8 کیا ہے؟ اسلام آباد میں سیکٹر ہے۔ تو مجھے کیا پتا، میں سنا آپ سے رہا ہوں I8۔ چلیں باہر، آپ سے کئی گھنٹے آپ سے انتظار کرتا ہوں، کس سے آپ آ مل رہی رہی ہے؟ ہے۔ او بھائی ایک منٹ، کس سے مل رہی ہے؟ کوئی پیسے پوسے تو نہیں دے دیے کسی کو آواز حق سمجھ کے؟ کل کو میرے پہ بھائی میں لائیو بولتا ہوں، میں نے نہیں کسی کو کہا ہوا ایک آنے کا بھی۔ ہاں پیسے اوریجنل والے کو بھی نہیں دیتے پیسے تو ہاں، کل کو بھائی کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ دیکھو نیچے کمنٹ، یہ دیکھو، یہ نیچے کمنٹ آنے شروع ہو گئے ہیں، یہ دیکھو ذرا اسکرین پہ، عامر حق ایکسپوز۔ چلو جی، ہاں تو بھائی پیسے پوسے تو نہیں دے دیے کسی کو، میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ کل کو آ کے کوئی میرے خلاف، کیونکہ مجھے ہلکی ہلکی کان میں تھوڑی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے کہ جی کوئی سر جو ہے یہ نا ڈاٹا کلیکٹ، یہ وہ کچھ ہو رہا ہے، اور میں نے کہا کر لو شوق پورا۔ تو بھائی آپ بھی یہ دیکھنا کل کو یہ نہ ہو کہ کلپ کاٹ کے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ فلاں بندے سے پیسے لیے تھے، فلاں سے یہ لیے تھے۔ ہوں جماعت اسلامی سے تعلق، اسلامی جمعیت طلبہ سے۔ بھائی ٹاپک پہ آ جائیں، ٹاپک پہ آ جائیں جی میرا بھائی۔ وہی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ مذہب رہا ہوں، اس پہ اچھا، میں آواز کٹ رہی ہے آپ کیا کی، آواز آپ کی کٹ رہی ہے، مائک ہیڈ فون اتار لیں یا کچھ کر لیں۔ آ رہی ہے آواز صحیح؟ نہیں، کٹ رہی ہے بھائی۔ اچھا اب آ رہی ہے؟ آپ میرے خیال سے رکھ لیں، شاید آ جائے گی آواز ٹھیک۔ میں بولتا ہوں تو شاید کھڑکھڑ ہوتی ہے، آپ بول لیں جی۔ اچھا اس پہ آپ سے سوال یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، نبی نہیں آئیں گے۔ تو اب ہو گئی ہے کہ جو نئی امت کے علماء ہیں ان کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ صرف بنی اسرائیل میں انبیاء ہوتے ہیں، تو میری امت میں صرف علماء ہیں، علماء حق کے یہ مجددین روایت، بھی آئیں سوری گے۔ میں سوری ٹوک رہا ہوں، یہ روایت میں نے چیک کی تھی، یہ روایت مجھے زیادہ مضبوط لگی نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ یہ روایت مجھے سیدھی بات ہے، مجھے مضبوط نہیں لگی۔ جو روایت مضبوط ہے وہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں، مائک میوٹ کریں بھائی، شور آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بھائی بنی اسرائیل کی قوموں کے اندر انبیاء آیا کرتے تھے، ایک نبی جاتا تھا، اس کی جگہ دوسرا نبی آیا تھا،
یہ صحیح روایت ہے، سنن کے اندر ہے غالباً، مجھے کہیں گے تو میں نکال بھی لوں گا ابھی، ٹھیک ہے، ابھی نکال کے دکھا بھی دوں. تو وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان میں انبیاء ہوا کرتے تھے، جب ایک نبی جاتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی آتا تھا، مگر میری امت کے اندر خلفاء ہوں گے. یہ اللہ کے رسول کی صحیح روایت. اب کئی لوگ آ کے وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. اب عجیب بات تو یہ ہے کہ اس روایت کو بڑے زور و شور کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی استعمال کیا ہوا ہے. وہ جب میں نے اس روایت کے اوپر غور کیا تو مجھے اس روایت کی سند بہت کمزور نظر آئی. تو انبیاء کی طرح الگ وہ مقام اور ہے بھائی، وہ مقام اور ہے. بس علماء ہیں، ریفارمرز ہیں، اسکالرز ہیں، ان کی عزت ہم کریں گے. انبیاء کا درجہ تو نہیں نا کسی کو دے سکتے، یا انبیاء کی طرح کا بھی درجہ ہم نہیں کسی کو دے. ہم صحابہ کو بھی انبیاء کی طرح نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. حضرت علی کے بارے میں جو ہے کہ ہارون کی مثال ہے موسیٰ، تو وہ تو مطلب عزت تو کی ہارون علی ہو گیا پہ. کیا ہوا؟ یعنی حضرت علی کے بارے میں جو رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرے لیے اسی طرح جیسا ہارون کے موسیٰ کے لیے غزوۃ تبوک کے موقع پہ، تو ہارون والا مقام تو ان کو ہو گیا ایک طرح سے. اچھا، تو یہ خاصے کو آپ عام کریں گے، ایک اسپیسیفک سٹیٹمنٹ کو جنرک اصول بناتے ہیں کہ ہر عالم دین. اچھا چلیں، حضرت علی کو کہا، اس کے مثال ہے، باقی سب بھی ہارون علیہ السلام کی طرح ہو گئے. لیکن اس میں پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں نے رکھا آپ کے سامنے؟ سمجھ گئے، وہ تو رسول اللہ نے بتا دیا نا، باقیوں کی گارنٹی نہیں ہے کوئی. تو یہ چیز، لیکن اس میں منصب نبوت اور کمالات نبوت اس حوالے سے کافی بحث پائی جاتی ہے. یعنی اہل حدیث کے اچھا آپ کی آواز، اچھا رکیے گا، میرے خیال سے جتنا پوائنٹ آ گیا اس کو میں کریکٹ نکالوں گا. آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ سے ری جوائن کریں، آپ کا مائک ٹھیک ہوگا تو بات کرنے کا مزہ آئے گا. ایسے پبلک کو سمجھ نہیں آ رہی. گاڑی میں بیٹھ کے ٹھیک ہے، بلوٹوتھ اگر لگائی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیں. گاڑی کی بلوٹوتھ بھی کئی دفعہ مسئلہ کرتی ہے. یہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کمزور ہے یا تھوڑا سا لگتا ہے اس کے اندر، یا اس سے کوئی غلط استدلال کر رہا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ نے خود ابھی بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میرے سے ہارون، آپ کی نسبت ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. تو اللہ کے رسول نے بھی تو دے دی نا بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. تو میں نے ان کو اس چیز پہ یہ کہا ہے کہ ایک اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ جنرک نہیں بناتے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت عمر کے لیے یا حضرت علی کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں تو وہ خاصہ ہے. کیا سب صحابہ کو ہم حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح سمجھتے ہیں؟ نہیں. کیا سب صحابہ کو ہم حضرت عمر کی طرح نبوت کا منصب پر فائز سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اگر ان کی آواز اب آ رہی ہو تو ان سے کر لیں گے بات. جی نہیں بھائی آپ نے یوٹیوب پہ جا کے سنیں، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، اب یوٹیوب پہ جا کے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا شور آ رہا ہے. تو جتنی بات ہوگی اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. شکیل بھائی، اچھا رور بھائی بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہوں. رور بھائی اہلاً و سہلاً، کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم عامر بھائی، زبردست، اور ٹاپک بھی بہت عمدہ ہے. بہت سوال اٹھاتے ہیں اس پہ مولد نبی کے تعلق سے. بہت ہی اعلیٰ اسٹریم ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی زبردست طریقے سے ہم نے پوائنٹس رکھے ہیں. زندہ باد ماشاءاللہ. اور جو آپ نے جو بلاسفیمر کو آپ نے نکالا، دل خوش ہو گیا میرا. تو انرجی ایسا لگ رہا ہے بالکل فلو ہو گئی، پیر سے لے کے ایک دم بالوں تک. بالکل زبردست طریقے. نہیں ایسا ہی کرنا ہے، ان کو لے کے نکالنا بڑا مزہ آتا ہے اس میں. جی پبلک کو پتا تو چلے نا کہ کس کو چھتر پڑ رہے ہیں. ہاں پتا تو چلے نا. بے شک عامر بھائی، میں نے واٹس ایپ پہ ایک حدیث بھیجی جس پہ مرتد بہت زیادہ اچھلتے ہیں. آپ ایک بار دیکھ لیجیے میسج میں، ہو سکے تو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اگر نہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ بتا. ٹاپکس مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہ ہے، یہ حال ہی میں کی ہے ان لوگوں نے. اگر آپ چاہیں تو کر لیں، نہیں تو واٹس ایپ پہ مجھے بتا دیں، کوئی بات نہیں. اور اس کو یہ وہ اور ٹاپک سے آؤٹ ہو جائے گی، بہت آگے ہے، ٹاپک سے بہت آگے ہے، یہ تو آگے کی بات ہے. اچھا اس کو ڈسکس کر لیں گے. ہاں انشاءاللہ. اور بس ایک کتاب کے بارے میں پوچھ رہا تھا، یہ کتنی معتبر کتاب ہے؟ الشمائل المحمدیہ، یہ کتنی معتبر کتاب؟ بس یہ الشمائل المحمدیہ، الشمائل المحمدیہ
یہ سند اگر سند کے ساتھ جیسے سنن ترمذی کے آخر کے اندر یہ شمائل اکٹھے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، سنن ترمذی کے آخر کے یہ شمائل ہیں جو امام ترمذی نے آخر میں اکٹھے کیے. یہ مائک میں سے ان کے شور آ رہا ہے، میں ان کو میوٹ کر دیتا 1 منٹ کے لیے. تو اگر وہ جتنے شمائل وہاں پر بیان، شمائل کہتے ہیں صفات کو، ٹھیک ہے نا، شمائل یعنی صفات کو کہتے ہیں، کسی کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اس کی فزیکل اپیرنس کیسی ہے، وہ دکھتے میں کیسا ہے، بات کیسے کرتا تھا، چلتا کیسے تھا، قد کاٹ کیسے تھا، ٹھیک ہے، تو وہ شمائل. تو شمائل المحمدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی، یعنی ان کا دکھنے کیسے تھے، آپ کا طریقہ کار کیسا تھا. تو یہ ہے، تو اس میں جو سند کے ساتھ ہیں وہ معتبر ہیں، ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ ساری نہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ 100% ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. ہاں بس اتنا ہی میرا سوال تھا. اور میں بس ایک اور سوال رکھنا چاہ رہا تھا، میں نے پوچھا تھا کہ اگر ہندی انگلش میں کوئی کتابیں اویلیبل ہوں اچھی سی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے تو فٹافٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو جتنی تھی میں نے بول دی ہیں، اس کو لوگ ڈھونڈ لیں، وہ پی ڈی ایف میں مل جائیں گی. میں نے نام، رائٹر، ڈیٹیل بتا دی ہے، وہ مل جائے گی پی ڈی ایف میں. اس کو لوگ کتاب کا نام لکھیں اور اس کو سرچ کریں، پی ڈی ایف میں آ جائے گی. جی جی جزاک اللہ خیر. بس یہی سوال تھے ماشاءاللہ سے. باقی اس ٹاپک بہت زبردست ہے، اس پہ اکثر مولد اور ایکس مسلم بہت زیادہ سوال کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں یہ ابھی شروع کیا ہے، میرے ذہن میں آج آ رہا تھا، آج مہینے کی نسبت سے، تو میں کافی سوچ رہا تھا کون سا ٹاپک رکھوں کون سا رکھوں. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ایک سلسلہ ہے جس میں مسلمانوں کو بھی غلط فہمیاں ہیں کئی، اور نان مسلمس کو تو بڑی تعداد میں غلط فہمیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبوت کے اوور آل منصب کے اوپر. تو اگر اس کو ڈسکس کیا جائے تو کافی کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. کانسیپٹ دیکھیں، میرے خیال سے کسی بھی آئیڈیالوجی کے فلاپ ہونے یا کسی آئیڈیالوجی کے لاجیکل یا ریشنل نہ ہونے کے پیچھے جو بیسک ریزن ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اس کی ٹرمنالوجیز کا کرپٹ ہو جانا یا کانسیپٹ کا کلیئر نہ ہونا، کنفیوژن ہونا. تو اگر اسلام کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے اس کے کیٹیگریز ہیں، ان کی فلسفی یا ان کا کانسیپٹ ایز اٹ از اگر نان مسلم تک پہنچے گا نا تو غلط فہمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ملحد ہے، وہ نبوت کے منصب کو دیکھتا ہے کہ جی یہ پاور گین کرنے کی گیم ہے، اس کو یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو یہ لگے گا کہ بھئی نبوت ایسے ہے. مگر جب آپ نبی کے منصب کو سامنے رکھیں گے کہ وہ پاور گین کیوں کرتا ہے، اللہ کے دین کو، سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے پاور ہی اچیو کرنی ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. اٹس اے پارٹ آف دا پلان. یعنی میں نے اگر کسی سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو میں پاور کے بغیر، یعنی آج کے دور کے عمران خان ہے، عمران خان کی مثال لے لو. عمران خان جو ہے وہ پہلے شوکت خانم بناتا ہے، پھر یونیورسٹی بناتا ہے، فلانا کرتا ہے. اس کو پتا چلا میں جتنی بھی کوشش کر لوں اوپر سے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا نا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میں اس کی سائڈ لے رہا ہوں پی ٹی آئی کی، یہ وہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کامن سینس آپ کو پتا چلتا. تو عمران خان جو ہے وہ 1991 1992 کے بعد پارٹی بناتا ہے، پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف. وہ پارٹی بناتا ہے اور پاور لینے کے لیے وہ اسٹرگل شروع کرتا ہے تاکہ وہ کوشش کر سکے. اب وہ کامیاب نہیں ہوا، 20-22 سال اس کو لگے، وہ نہیں کامیاب ہوا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی جائے تو یہی وجہ ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیکولر پوائنٹ آف ویو سے اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ٹاپ رینک پر میں نے اس لیے رکھا ہے کہ دا موسٹ سکسیسفل پرسنالٹی، ریلیجس پوائنٹ آف ویو وائز اور سیکولر پوائنٹ آف ویو وائز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکسیس حاصل کی. 23 سال کے عرصے میں ایک ایسے معاشرے کو بالکل بدل کر رکھ دیا جو معاشرہ آپ مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی کے اندر نقشہ کھینچا ہے، ٹھیک ہے، کہ سنبھلتے نہ تھے گھر بگڑ بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ کنویں کا کوئی اونٹ پی جاتا تھا پانی یا اس طرح ہو جاتا تھا تو وہ جناب دہائیوں پر لڑائیاں چلتی تھی، بچوں پر بچے مرتے تھے. تو انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیکولر، جب اس نے بولا تو اس سے مراد تھی سوسائٹی، سوشل ایشوز پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ریلیجس پرسنالٹی بھی تھے، ایک دھارمک آتما تھے، اور اسی طریقے سے سماجک آتما بھی تھے، اتم سماجک آتما بھی. ہاں لیں رور بھائی آگے بڑھتے ہیں. سوال بڑا زبردست آپ کی طرف سے آ گیا. جی جزاک اللہ، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا میرے بھائی. جزاک اللہ میرے بھائی، جزاک اللہ. شکیل احمد ہمارے ساتھ ہے. وعلیکم السلام شکیل احمد بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی.
आमिर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है भाई? मैं बिल्कुल ठीक भाई, आप सुनाओ भाई।